کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں اپنے بھائی وسیم رضوی کو ایک بہت محبت بھرا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ اے میرے بھائی وسیم رضوی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا دماغ کہاں چلا گیا ہے؟ آپ کے اوپر شیطان حملہ کر رہا ہے، کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ آپ نے یہ کیا کہہ دیا قرآن کے بارے میں؟ آپ کی زبان سے بہت گندی بات نکل گئی ہے۔ آپ کا دماغ اور آپ کی زبان اور آپ کی آواز بالکل متعفن محسوس ہو رہے ہیں، بلکہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک بچہ بھی سمجھ رہا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میری طرف سے ایک محبت بھرا پیغام آپ لیجئے، ذرا دھیان سے سنیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ قرآن کے اوپر کیچڑ اچھالنا چاہ رہے ہیں؟ آپ قرآن کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کیا؟ قرآن کریم تو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف میں کوئی ایک آیت بھی نہیں، کوئی ایک حرف بھی نہیں، کوئی ایک نقطہ بھی نہیں جو کسی کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن دہشت گردی پھیلاتا ہے، قرآن وائلنس پھیلاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں، یہ آپ کی ناسمجھی ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ پھر اس کو کیوں کہہ دے رہے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ ایک بچہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ کہہ دے گا کہ یہ چیز غلط ہے تو کیا کہنے سے غلط ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے نا، بلکہ جو لوگ ایکسپرٹ ہیں کم سے کم ان کی باتوں کو آپ کو سننا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر آپ واقعی میں حق تلاش کرنا چاہتے ہیں، واقعی میں اگر آپ سچائی تلاش کرنا چاہتے ہیں، واقعی میں اگر آپ علم کی بات ماننا چاہتے ہیں، تو جن آیتوں کے سلسلے میں آپ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ان آیتوں کے بارے میں بہت سی تفسیریں ہیں۔ قرآن شریف کی تفسیریں بہت سی ہیں، عربی میں تفسیریں ہیں، اردو میں تفسیریں ہیں، انگریزی میں ہیں۔ ان میں آپ اگر تلاش کرتے، ان آیتوں کا ترجمہ دیکھتے، ان کی تفسیریں دیکھتے علمی طور پر، تب آپ کو سمجھ میں آ جاتا۔ اور آپ اگر اپنی عقل کا استعمال کرتے تو آپ دیکھتے کہ پوری دنیا میں اتنے لوگ ہیں، پوری دنیا میں اتنے ممالک ہیں، اتنے لوگ ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی قرآن کی حقانیت کے قائل ہیں۔ بہت سے غیر مسلم قرآن کی حقانیت کے قائل ہیں۔ کیا آپ سب کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے دنیا کے تمام لوگوں، آپ لوگ قرآن کو جو مکمل طور پر صحیح مانتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ میں ایک نئی تحقیق اور نیا ریسرچ لے کر آیا ہوں، یہ صحیح ہے؟ کیا آپ پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، بالکل ایک بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ آپ کی عقل میں فتور ہے، شیطانی حملہ ہے، بلکہ پاگل پنی ہے۔ میرے بھائی، پاگل پنی سے نکلیے۔ آپ تو عقل مند ہیں، آپ پبلک میں فیمس ہیں، آپ کہاں کہاں جاتے ہیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، پھر اس طرح آپ بیوقوفی کی باتیں آپ سے ہو گئی ہیں۔ میرے بھائی، میں بہت محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے، بیوقوفی کی بات ہو گئی ہے، اس سے توبہ کیجیے اور دیکھیے قرآن کی حقانیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے سلسلے میں آپ یہ کیجیے کہ جو قرآن کی تفسیریں ہیں عربی میں، جیسے قرآن کی جو قرآنیت کی جو جامع کتابیں ہیں، الاتقان فی علوم القرآن، البرہان فی علوم القرآن، ان کا مطالعہ کیجیے۔ اسی طرح عربی تفسیریں ہیں، تنویر المقیاس، تفسیر القرآن الکریم، تفسیر جامع البیان، الکشاف، الجامع لاحکام القرآن، تفسیر قرطبی، معالم التنزیل، تفسیر ابن کثیر، انوار التنزیل، مدارک التنزیل، البحر المحیط، التفسیر القیم۔ اسی طرح فقہی تفسیریں ہیں، احکام القرآن، تفسیر احمدی، اسی طرح یہ تفسیر احمدی شیخ احمد عرف ملا جیون امیٹھوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح اردو تفسیریں ہیں، بیان القرآن، خلاصۃ التفسیر، مواہب الرحمن، فتح المنان، تفسیر حقانی سے مشہور ہے۔
تفسیر سنائی، ترجمہ تفسیر مظہری، اسی طرح غایت البیان فی تفسیر القرآن، تفہیم القرآن، بے شمار تفسیر کی کتابیں ہیں۔ جن آیتوں کے سلسلے میں آپ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ان آیتوں کی تفسیریں، ان آیتوں کا ترجمہ، ان کا معنی اور مفہوم اگر ان تفسیر کی روشنی میں آپ دیکھ لیتے ہیں، علمی طور پر دیکھتے ہیں، ان کے تحت میں آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو تو سب کا جتنے بھی آپ کے سوالات تھے تمام سوالوں کے جوابات مل جاتے اور ہیں، ان میں تمام سوالوں کے جواب ہیں، اور آپ قائل ہو جاتے ہیں کہ واقعی میں قرآن شروع سے لے کر اخیر تک بالکل محفوظ کتاب ہے، اور اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ شروع سے لے کر اخیر تک یہ تو انسانیت کے فائدے کی کتاب ہے۔ آپ یہ کہنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن شیطان نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بھی صحیح سے مطالعہ نہیں کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جو خلفاء ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی زندگی، ان کی سیرت کے بارے میں بھی آپ نے صحیح سے مطالعہ نہیں کیا۔ کسی نے کچھ بھی لکھ دیا، آپ اس کے پیچھے بہہ پڑے، اچھی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت کو تلاش کیجیے۔ بڑے بڑے جو بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے ہیں، بڑے بڑے جو محققین ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھیے، صحیح جو حدیثیں ہیں ان کو دیکھیے، قرآن کی آیتوں میں غوطہ زنی کیجیے، پھر دیکھیے کہ ان حضرات کی سیرت کیا ہے۔ یہ لوگ خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہ تو آپ کی عقل کی کمی ہے، اپنی عقل کا استعمال صحیح کیجیے۔ یہ حضرات قرآن شریف میں تحریف نہیں کیے ہیں، رد و بدل نہیں کیے ہیں، بلکہ تو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جن آیتوں کے سلسلے میں آپ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، یہ آیتیں وائلنس پھیلاتی ہیں، آتنکوادی کی تعلیم، آتنکواد بلکہ ٹیررزم کی تعلیم دیتی ہیں، تو ایسی کچھ بات نہیں ہے، بلکہ آپ اگر صحیح سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی آیتیں انسانیت کی تعلیم دیتی ہیں۔ انہی آیتوں سے انسانیت کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، بہت بھلا پہنچتا ہے، بلکہ پورا قرآن انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ اسی طرح ابھی جو فی الحال میں کتاب لکھی گئی ہے قرآنی آیات، اس کے مصنف ہیں، تحریر کرنے والے ہیں مولانا محمد سلمان منصور پوری، جامعہ قاسمیہ، مدرسہ شاہی مراد آباد۔ اسی طرح مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی جو کتاب ہے 24 آیتیں، ان کا آپ مطالعہ کر لیجئے، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر لیجئے، پھر دیکھیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں۔ میں بہت محبت کے ساتھ یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، دھیان دیجئے، حقیقت کو تلاش کیجئے۔ آپ میرے بھائی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، آپ بھی جنت میں جانے والے بنیے، کافروں کے راستے پہ نہ جائیے، مشرکوں کے راستے پر نہ جائیے، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ جائیے جن سے اللہ تعالیٰ غصہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ کی بات میں نے سنی، آپ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جب اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ کیا چاہتا ہے اس کو بھی ماننا چاہیے۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے اس کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ پڑھیے، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آئیے، پڑھیے۔ آپ میرے بھائی ہیں، میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ سمجھ جائیں تاکہ آپ بھی جنتی بن جائیں۔ میں یہی چاہوں گا کہ آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، قرآن کی آیتوں میں بالکل دل لگا لیں، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اس کے سلسلے میں جتنی تفسیریں ہیں انگریزی وغیرہ، فارسی وغیرہ میں، سب کو کھنگال ڈالیں، پھر آپ کو انشاءاللہ حقیقت مل جائے گی۔ جب حقیقت مل جائے گی تو آپ ہی محبت کرنے والے ہو جائیں گے پورے قرآن سے، پورے قرآن پر ایمان رکھنے والے ہو جائیں گے۔ اور یہ خلفائے ثلاثہ ہیں، ان کی بھی حقانیت کے اور صداقت کے آپ قائل ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ برحق ہیں۔ جب صحیح علم حاصل کریں گے تو واقعی میں آپ قائل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کریں گے۔ قیامت میں آپ دیکھیے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ تینوں جو خلفاء ہیں بلکہ چاروں خلفاء ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاروں خلفاء سے محبت کرتے ہیں۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ جن سے اللہ محبت کرے، جن سے نبی محبت کرے، ان سے ہم بھی محبت کرنے لگیں گے تو ہوگا کہ سب ہم لوگ بالکل جٹ جائیں گے اور خوشی کی زندگی مل جائے گی. یعنی ہم سب نبی سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، خلفائے اربعہ سے اور تمام صحابہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، تو بس اللہ تبارک تعالی ہم سب سے محبت کرنے لگیں گے. اور قرآن کریم کی اس آیت کو آپ مانتے ہی ہوں گے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اور یہاں پہ میں قرآن شریف کی اس آیت کی تلاوت کرنا بھی چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، شروع سے کر رہا ہے، ابھی تک کر رہا ہے. آپ کیسے کھڑے ہو گئے قرآن کو بدلنے کے لیے؟ نہیں کر سکتے نا، یہ عقل کی کمی ہے، بالکل احمقانہ باتیں ہیں میرے بھائی. ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان سے اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، احمقانہ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اپنے بھائی کی بات کو ذرا سنیے اور توبہ کیجیے. میں تو دعا کروں گا کہ اللہ تبارک تعالی سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ بھی آپ کے بہکاوے میں آ گئے ہیں ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ ان آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تشریح اور ان کی توضیح اور ان کا ایکسپلینیشن، اس کے لیے بے شمار کتابیں ہیں اور اچھی کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، ورلڈ لیول کی کتابیں ہیں، محققین کی کتابیں ہیں، بڑے بڑے جو اسکالر ہیں، ریسرچ کرنے والے ہیں، ان کی کتابیں ہیں. ان کی کتابوں کو پڑھیے گا، انشاءاللہ قرآن کے قائل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر پکا ایمان رکھنے والا بنائے اور اس طرح ایمان رکھنے والا بنائے کہ قرآن میں ایک حرف بھی نہیں بدلا جا سکتا، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.